بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شفاف نیلگوں جھیلیں، برفیلے راستے، سرسراتی وادیاں، اونچی نیچی گھاٹیاں اور دل موہ لینے والی فضائیں، یہ جنت کا ٹکڑا کس سرزمین پر ہے؟ جی ہاں، کہیں اور نہیں، یہ اپنے وطن عزیز پاکستان کی ایک پوشیدہ وادی ہے جو وادیوں کی شہزادی ہے اور نام ہے اس کا سپٹ۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان میں یہ جنت ارضی اپنے بازو پھیلائے قدرت کے عاشقوں کی منتظر ہے۔ سپٹ تک پہنچنا بذات خود ایک ہوش ربا ایڈونچر ہے۔ سب سے پہلے ناران جانا ہوگا اور پھر سوچ تک کا سفر۔ 2 میل پہنچ کر ایک صبر آزما اور کٹھن سفر کے لیے تیاری کرنی ہے، کیونکہ ابھی تک سپٹ جانے کے لیے سڑک نہیں بن سکی۔ سوچ سے سپٹ تک کا فاصلہ صرف 20 کلومیٹر ہے، لیکن دشوار گزار اور عمودی ہونے کی وجہ سے 1.5 سے 2 دن لگ جاتے ہیں۔ کچھ دور تک گھوڑے اور خچر آپ کا سفر آسان کر جولائی کا آخری ہفتہ ہے اور اس وقت بھی پہاڑوں پر جگہ جگہ برف کی تہ جمی ہوئی ہے۔ بلندیوں تک پہنچنے کے لیے کبھی اونچی نیچی ڈھلوانوں پر چلنا ہوگا اور کبھی رسیوں اور تختوں کے پل کے ذریعے دریا عبور کرنا ہوگا۔ ان وادیوں میں دیار کے قد آور جھرمٹ بھی ہیں اور گنگناتے پہاڑی جھرنے بھی، اتنا تنگ کہ جانور بھی ون وے ٹریفک کی مانند رک جاتے ہیں۔ پہاڑوں کی اور سے جھانکتے برف رنگ بادلوں کا پرکشش حسن آپ کو بلندی کی طرف بڑھتے رہنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ جن گلیشیئرز پر آپ چل رہے ہوتے ہیں ان کے نیچے بل کھاتے ٹھنڈے یخ جھرنے گنگنا رہے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ سفر بڑا مسحور کن ہے، لیکن چلنے والا ہی جانتا ہے کہ اس کی دھڑکن کا کیا عالم ہے۔ برف کے میدان میں کئی مقامات پر تو 4 فٹ چوڑی اور سینکڑوں فٹ گہری دراڑیں بھی چھلانگ لگا کر عبور کرنی پڑتی ہیں۔ راستے میں 10-15 گھرانوں پر مشتمل جس گاؤں میں بھی رکیں گے، وہاں کے لوگ آپ کے پاؤں خاص انداز سے دبائیں گے اور ساری تھکاوٹ رفو چکر ہو جائے گی۔ یہ ان لوگوں کی روایت ہے، اگر آپ منع کریں گے تو یہ لوگ برا مان جائیں گے۔ سپٹ ویلی کی آبادی 50,000 کے لگ بھگ ہے، جو مہین، ابوم، جام، شمیس، کوٹ کلی، شکاری، دودھی پچ اور دوسرے دیہات پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ جون، جولائی اور اگست اپنی وادی میں گزارتے ہیں اور پھر دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ برف کے میدان میں رہنا ان کے بس کی بات بھی نہیں۔ یہاں کے لوگ راسخ العقیدہ مسلمان ہیں۔ خواتین سخت پردہ کرتی ہیں۔ سبز قدرتی قالین پر رکوع و سجود کا مزہ اور نظارہ بڑا ہی روح پرور ہے۔ سپٹ ویلی کی بلندی سطح سمندر سے 7,000 فٹ سے شروع ہو کر 13,000 فٹ پر ختم ہو جاتی ہے۔ وادی میں حجرے کی طرز پر کانفرنس روم بنائے جاتے ہیں جو علاقے کے لوگوں کے تبادلہ خیال کا مرکز ہیں۔ یہ صدیوں پرانا کلچر ہے۔ سپٹ وادی کوئی نئی دریافت نہیں ہے۔ 100 سال پہلے انگریز اس سحر انگیز علاقے پر قبضے کے لیے باقاعدہ جنگیں لڑ چکا ہے، لیکن یہاں کے غیور قبائل نے جانوں کا نذرانہ دے کر اپنی دھرتی ماں کو بچایا۔ 110 کلومیٹر پر محیط اس تصوراتی حسن کی مالک وادی کی آخری آبادی مہین گاؤں کے اوپر مہین جھیل ہے۔ مہین کا مطلب ہے انتہائی نفیس، باریک اور ملائم۔
مہین جھیل کے شفاف ترین سبزی مائل پانی کا منظر آپ کے سفر کی ساری تھکاوٹ دور کر دے گا، کیونکہ یہاں پہنچ کر آپ اپنے آپ کو کسی اور ہی دنیا میں محسوس کریں گے۔ مہین جھیل میں پہاڑوں سے گرتی آبشاریں اور جھرنے ایسی دھنیں چھیڑتے ہیں کہ دل کے سارے تار بج اٹھتے ہیں۔ مہین جھیل کے پانی پر برف کے ٹکڑے شدید گرمی میں بھی تیر رہے ہیں۔ اس جھیل میں دنیا کی بہترین مچھلی ٹراؤٹ کی افزائش کامیابی سے کی جا رہی ہے۔ پٹ کے پہاڑوں میں بھورے ریچھ، چیتے، آئی بیکس، نایاب ہرن، کیل، مرغ زرین اور کشمیری مارخور بھی پائے جاتے ہیں۔ وادی میں کئی قدرتی ہیلی پیڈ موجود ہیں۔ غیر ملکی اور ملکی سیاح ہیلی کاپٹر میں بھی آ سکتے ہیں اور ٹراؤٹ کے شکار کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ فجر کے بعد ابھرتے سورج اور اڑتے بادلوں کا حسین ترین امتزاج آپ کی آنکھوں میں قید ہو کر رہ جائے گا۔ دشوار گزار راستوں پر سفر کے لیے گھوڑے پالنا تو کوہستان میں ایک ضرورت ہے۔ یہاں کے نوجوان گھوڑوں کی دیکھ بھال بہت پیار سے کرتے ہیں۔ گھڑ سواری ان کا جنون ہے اور اس جنون کا مظاہرہ سالانہ ریس میں بھی دیکھنے کو ویلی کے وسیع سبزہ میں صدیوں پرانی اس ریس میں وہ گھوڑا فاتح قرار پاتا ہے جو 3 میں سے آخری چکر میں آگے نکل جاتا ہے۔ ذرا رکیے، چلتے چلتے ایک اور حسین جھیل کا نظارہ بھی کرتے جائیے۔ اس دل فریب نظارے کے لیے 5 گھنٹے مزید چلنا ہوگا۔ وادی کے سبزہ زاروں میں ایسے ایسے خوش رنگ پھول بھی دیکھنے کو ملیں گے جو اس سے پہلے شاید آپ نے کبھی نہ دیکھے ہوں۔ راستے میں اچانک ہی زمین سے ابلتے چشمے ملیں گے اور یہ ہے شمیز جھیل۔ یہ سپٹ ویلی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس جھیل میں پانی گلیشیئرز اور چشموں سے داخل ہوتا ہے، لیکن پانی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ جھیل کا پانی زمین کے اندر سے اپنا راستہ بناتا ہوا 1 کلومیٹر دور پہاڑوں کے بیچوں بیچ شمیز گاؤں میں نکلتا ہے۔